اعتکاف کی بنیادی طور پر 3 اقسام کی گئی ہیں جی. ایک اعتکاف واجب ہے، اعتکاف سنت ہے، اور ایک اعتکاف نفل ہے. اچھا. تو جو اعتکاف واجب ہے وہ منت وغیرہ مانی گئی، تو اس حوالے سے اس کو اگر کام ہو گیا ہے تو پھر پورا کرنا لازم ہے، اگرچہ اس کو کتنا وقت ہی کیوں نہ گزر جائے. اس کے لیے دنوں کی نہیں، وہ جتنے دنوں کی منت مانی گی اتنے دنوں کا. اور اس میں یہ بھی یاد رہے کہ اعتکاف منت کے اندر روزہ رکھنا بھی ضروری ہوگا، خالی وہ اعتکاف سے کام نہیں چلے. نفلی میں بھی روزہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، نفلی جو ہے وہ تو چند لمحوں کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مثال جو مشکات شریف کے اندر دیگر کتب میں موجود ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف فرما تھے مکہ مکرمہ میں، تو اس وقت عرض کیا تھا کہ حضور میں نے انی نظر تو اعتکافاً فی الجاہلیہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں اعتکاف کی منت مانی تھی، تو کیا اس کو پورا کروں؟ یعنی اعتکاف ہر حال میں اچھا عمل تھا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ جاہلیت والا چھوڑ دو، مسلمان نہیں تھے، فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، یہاں پر اعتکاف بیٹھو. تو وہ بیٹھے اور انہوں نے اس کو پورا کیا. اب دوسری ہوگی اعتکاف سنت. یہ اچھا علامہ صاحب اس میں ایک اور بھی وضاحت فرما دیں ناظرین کے لیے، یہ جو اعتکاف ہے نظر والا یہ بھی مسجد میں کرنا ہوگا؟ جی جی، یہ بھی اسی طرح تمام شرائط جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اور نفل جو ہے وہ گھر بھی کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، اعتکاف مرد کے لیے جو ہے نا وہ مسجد کے اندر، چاہے نفل بھی ہو. جی نفلی بھی ہو. عورت کے لیے وہ گھر کے اندر جو اس نے اپنا بیت مسجد بنائی ہوئی ہے اس کے اندر. تو اس حوالے سے جو 9 یا 10 دن کا اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت ہے، اور اس کے اندر بھی روزہ رکھنا ضروری ہے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمول بہا عمل میں سے ایک بھی ایسا اعتکاف نہیں ہے جو آپ نے کیا ہو اور اس میں روزہ نہ رکھا ہو. اب کوئی مریض ہے اور ڈاکٹر نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ بھئی آپ روزہ نہ رکھیں، اب اس کی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح اعتکاف کی برکات بھی سمیٹے، تو وہ گویا نہیں رکھ سکتے؟ نہیں، وہ اعتکاف نفل ہوگا. وہ اعتکاف نفل ہوگا، وہ سنت والا نہیں ہوگا. سنت کی شرائط نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 23ویں جو شب تھی نا رمضان المبارک کی، وہ اعتکاف کرنے کا آپ نے حکم دیا تھا کہ تم 23 کو کر لو. تو انہوں نے پھر وہ 23 کو کیا تھا. تو اسی طرح جو اعتکاف نفل ہے وہ چند لمحات سے لے کر چاہے آپ جو ہے وہ پورے 1 سال تک کے لیے کر لیں. ایک محدث تھے تو انہوں نے 40 برس کا مسجد میں اعتکاف کیا. اللہ اکبر. اور مسجد کا ایک مینار تھا اور اس مینار کے اوپر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتے تھے، اور جہیر الصوت تھے جو اس زمانے میں کم و بیش 10 میل تک آواز جایا کرتی تھی، لیکن وہ اذان دینے کے لیے مینار پہ چڑھتے تھے. اس کا مطلب ہے قدیم زمانے میں بھی برکاتی ہوتے تھے. ہم تو انہی کی برکتوں کو سمیٹنے بہت ہی زیادہ تھے. ہماری 10 میل تو بڑا فاصلہ ہے جناب. انہی کی برکتیں ہم ماشاءاللہ. تو اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اعتکاف، ہاں ایک بات اس میں ضرور ہے کہ جو اعتکاف نفل ہے جی اس کو آپ نے مرضی سے اختیار کیا ہے، وہ آپ ختم بھی کسی بھی وقت کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی اجازت ہے. اور خاص طور پر اگر کسی آدمی کو کوئی حاجت ہو تو پھر حاجت کو پورا کرنا اس اعتکاف سے افضل ہوگا. ٹھیک. پھر اعتکاف توڑا جا سکتا ہے. حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ، آپ کی خدمت طیبہ طاہرہ میں ایک شخص اپنے کسی کام کے لیے حاضر جی، تو اس نے کہا حضور میرا یہ کام کریں، اور آپ اعتکاف میں تھے. اعتکاف سنت، اعتکاف نفل میں تھے. تو آپ نے وہاں پر فرمایا کہ بھائی میں نے اعتکاف کیا ہوا ہے، مجھے یہ اعتکاف کا، وہ اس درجہ پر پہنچ چکے تھے جب اس کو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو اس کے بعد وہ گئے امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں، اور انہیں جا کے بتایا کہ میں امام علی مقام امام حسین کے پاس گیا ہوں، آپ نے یہ جواب دیا ہے، اب آپ ارشاد فرمائیں، مجھے یہ کام ہے، یہ حاجت ہے. تو یہاں پر حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں، اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں یہ امام ابن ابی دنیا نے بیان کی ہے، جو 281 ہجری کے متوفہ سے حاصل والوں کے دور کے آپ محدث ہیں. قضاء الحوائج آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے بیان کیا ہے. تو آپ فرماتے کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کی حاجت کو پورا کر دینا وہ نفلی 1 مہینے کے اعتکاف سے افضل. سبحان اللہ. سبحان. یعنی عند طلب، عند ضرورت جس کو اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اپنا نفلی اعتکاف چھوڑے، چونکہ اس کی حاجت کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری تھا، تو اب اس کو وہ پورا کرے اور اپنا اعتکاف چھوڑ دے. بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اعتکاف میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ انسان خود کو تیار کرتا ہے، تو یہ وہ ہستیاں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمایا. حضرت مولا علی پاک رضی اللہ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ علی کن شجاعن، بہادر بن کے رہو.
کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ شُجَاعًا، اللہ تعالیٰ شجاع کو، بہادر کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا یا علی کن سخیًا، علی سخی بن کے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ سخی سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا علی غیور بن کے رہنا کیونکہ اللہ تعالیٰ غیور سے محبت کرتا ہے۔ پھر فرمایا علی کوئی حاجت مند آ جائے تمہارے پاس، یہ جملہ قابل غور ہے جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کوئی تمہارے پاس حاجت مند آ جائے، وہ اپنی حاجت پوری کرنے پہ قادر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس کی حاجت پوری کرنے پہ قادر سبحان اللہ، تمہیں قادر بنا دیا، اس کی حاجت کو پورا کرو۔ میں نے کہا اگر اسی کا ترجمہ ہم اپنی عرفی زبان میں حاجت روا کر لیں تو لوگ تو شرک و بدعت کے اطلاق کر دیتے ہیں۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کوئی حاجت کے لیے آ جائے تو اس کی حاجت کو پورا کرنا، کیونکہ وہ اپنی حاجت کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، لیکن تم تو اس قابل ہو کہ اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ اب وہ حاجت جسمانی بھی ہو سکتی، روحانی بھی ہو سکتی ہے، وہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، وہ اخروی بھی ہو سکتی ہے۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے کلمات ہیں، جو ان کو ایک کندن بنا کے امت کے لیے پیش کرنے کے کلمات ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ اپنی حاجت پوری کرنے پہ قادر نہیں تھا، اللہ نے تمہیں اس کی حاجت پوری کرنے کے قابل بنا دیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بس میں ہو تو پوری کر دینا، بس میں نہ ہو تو رہنے دینا، فرمایا کہ تم پوری کر۔ برکاتی صاحب، آپ نے یہ جو حدیث شریف سنائی ہے نا، میں تو اس کے سحر میں ہوں۔ ہمارے ایمان میں تو اگر اللہ کے رسول بھی فرمائے نا کن، تو پھر فیکون ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ادھر اللہ کے رسول نے فرمایا امام علی کو اور ادھر امام علی میں وہ ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک نقطہ یہ بھی سمجھ آیا برکاتی صاحب کی گفتگو سے کہ کیوں ہم کہتے ہیں علی مشکل کشا، وہ یہی ہے۔ بلکہ اسی کی تائید میں مشکات شریف کی حدیث پاک ایک اور بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی سے فرمایا تھا علی آپ کی شان یہ کہ ہوا ولی کل مومن، سبحان اللہ، ہر مومن کے مددگار ہیں۔ ولی کا کیا ترجمہ کریں گے؟ جو بھی کریں گے وہ ہر ترجمہ حضرت علی کی شان کے لائق ہے۔ جب کہہ دیا کل مومن تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو مومن ہوگا وہی ان کو اپنا مددگار مانے گا، جو نہیں مانتا وہ اپنے ایمان کو اثر نو جائزہ لے اور اس حقیقی ایمان تک پہنچنے کی کوشش۔